بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ جناب علی، دیکھو بچوں، بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی زکوٰۃ کے متعلق۔ ہم نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے بھی کیا ہے، نیت، ادا کی نیت کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کل ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اگر ایک آدمی زکوٰۃ دینے سے منکر ہو جائے، مطلب زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا، زکوٰۃ دے نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کرتا تو کافر ہو جاتا، زکوٰۃ دے نہیں رہا، تو جو سائی ہے، جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، وہ زبردستی اس سے وصول نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ کر لے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے کل جو تھی یہ بات کی تھی، تو ہم نے اس کو یہی وہ کیا تھا کہ دیکھو اموال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اموال ظاہرہ ہوتے ہیں، ایک اموال باطنہ ہوتے ہیں۔ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ گورنمنٹ زبردستی وصول کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت جو ہوتی ہے، جن کا مال کا پتہ ہوتا ہے۔ اور جو اموال باطنہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اصل میں کس کے ذمے ہوتے ہیں؟ وہ بندے کے اپنے ذمے ہوتے ہیں، اور وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا یہ اس میں سے، اور تو انہوں نے جو تھا یہ جو کہا تھا کہ جناب اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ جناب اموال باطنہ کی زکوٰۃ جو ہے وہ زبردستی وصول کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اموال باطنہ کی بھی ہے اس میں سے، لیکن یہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ ضعیف قول ہے، یہ جو تھا یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ آواز ہلکی ہے، آواز ٹھیک ہے جناب؟ اچھا جی، اب آ گیا جناب کہ جناب نیت کرنے کی ہم بات کر لی ہے، یہ تو بس بیچ میں ویسے اس کی عبارت کے اوپر کچھ تھوڑی سی وہ آ گئی تھی، محیط والوں نے یہ جو کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی اگر ایک آدمی تمام کا تمام مال صدقہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تمام کا تمام مال جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے صدقہ کر دیتا ہے۔ اچھا، اور نیت زکوٰۃ کی نہیں کی ہے، ایک آدمی ہے، 1 کروڑ کا مالک ہے، کروڑ کا کروڑ روپیہ اس نے کر دیا، کروڑ میں آپ کو پتا ہے زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپیہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، سال گزر چکا تھا 2.5 لاکھ بنتا تھا، اس نے کیا تمام مال صدقہ کر دیا، تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے تو صدقہ کیا ہے۔ اب اس لیے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ خراج ان اشتراطها، اور نیت کی شرط ہونے سے وہ صورت خارج ہو گئی، ماں، اچھا جی، شاید رہا ماں اذا تصدق بجمیع نصاب بلا نیت، کہ اگر ایک آدمی تمام نصاب کو صدقہ کر دیتا ہے بلا نیت کے، تمام مال تھا صدقہ کرتی ہے بغیر نیت کے، ٹھیک ہے، تو اب نیت کرنے کی شرط نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی 2.5 لاکھ روپے اس کے ذمے ہے، اور اس میں سے ان الفرض یسقط عنہ، فرض سے ساقط ہو گئے، وقت تلافو فی سقوط زکوٰۃ البعض اذا تصدق به، ہاں، اور بعض کی زکوٰۃ کے ساقط ہونے کے سلسلے میں فقہا کا نے اختلاف کیا ہے جبکہ وہ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، مسئلہ بعض کا ہے، ایک کروڑ روپے کا مالک تھا، کروڑ کا کروڑ صدقہ کر دیا، تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ کی بھی اس میں نکل گئی، کروڑ کا مالک تھا، 50 لاکھ صدقہ کیا، اب کیا ہوگا؟ یہ چلو 40 لاکھ صدقہ کر دیا، 40 لاکھ، تو پیچھے کتنا رہ گیا؟ 60 رہ گیا، تو 60 کا اس کا مطلب ہے کہ اب جب، تو اگر 40 نکل گیا تو 40 لاکھ روپیہ دے دیے، تو اب اس میں سے کیا وہ جو 2.5 لاکھ زکوٰۃ کے تھے وہ نکل گئے یا نہیں نکلے، یا 40 لاکھ کے اندر سے 1 لاکھ جو زکوٰۃ بنتی تھی اس میں سے وہ نکل گئی یا نہیں نکلی، اور پیچھے 1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بچ جائے، اس میں 60 لاکھ باقی رہ گئے، اس میں اب کیا ہے، اختلاف ہے کہ کیا پورے کی نکل گئی ہے یا بعض کی نکلی ہے، کیا ہوا ہے، اس کو زکوٰۃ البعض تصدق بھی اختلاف انہوں نے کیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو تھا نا اختلاف تھا کہ اس میں سے بعض نصاب صدقہ کیا ہے، تو ٹھیک ہے نا، امام محمد جو ہے نا اصل میں
वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ज़कात भी साकित हो गई है। ठीक है ना, ज़कात भी साकित हो गई है। ठीक है ना, 40 लाख, भाई 2.5 लाख उसके जिम्मे था, उसने 40 लाख रुपया निकाल दिया, सबका कर दिया। ठीक है ना, समझ गए बात को? तो ये इस वजह से आ गया। अच्छा जी। और इमाम यूसुफ के नजदीक ज़कात साकित नहीं होगी, क्योंकि वाजिब उसने मुतय्यन नहीं किया है। लेकिन वो तो मुतय्यन नहीं किया। जो इससे सदका किया गया ना, तो वो जुज जो है वो माल का, ठीक है ना, वो हिस्सा नहीं है जिसे ज़कात के तौर पे जो उस पर वाजिब था। तो इमाम यूसुफ जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ज़कात अदा नहीं हुई है। ठीक है ना। और जो वो हैं, ठीक है ना, तो उसमें से इसमें से अक्सर माल नहीं, देखें, एक आदमी ने ना अक्सर माल की बस इतना ज़कात, कुछ हिस्सा भी सदका कर दिया है। देखें, पूरे करोड़ के ऊपर ज़कात कितनी बनती है? सवाल ये बन रहा है कि जनाब अक्सर माल अगर सदका किया है, तो देखो करोड़ रुपया उसके पास, टोटल करोड़ रुपए का मालिक है, टोटल, और कुछ नहीं है उसके पास। तो उसने 40 लाख रुपया कर दिया, उसमें से सदका कर दिया 40 लाख। आपको पता है कि करोड़ पे ज़कात कितनी थी? 2.5 लाख थी। तो 40 लाख रुपया तो निकल गया उसमें से, पीछे उसके अब कितने का रह गया? 60 लाख रुपया रह गया। 60 लाख रुपया रह गया। अब जो 40 लाख रुपया उस सदका किया है, क्या उसकी जो जक़ात थी उसमें से, क्या हम यूं कहें कि चलो ये 2.5 लाख रुपया टोटल करोड़ में से जक़ात का गया, 2.5 लाख रुपया, और बाकी 37.5 लाख रुपया उसने जो है किया है, वो क्या था? सदका था। बाकी एक सवाल ये हो सकता है, एक सवाल ये, एक इस पे ये एहतमाल हो सकता है कि जनाब 40 लाख में से 1 लाख क्या हो जाए? जक़ात का निकल जाए, और बाकी जो रह जाए वो क्या हो जाए? जो बाकी जो 1.5 लाख रुपया उसने जक़ात का देना, और 60 लाख का वो बाकी रहे उसके जिम्मे। इमाम जो इमाम मोहम्मद के हैं वो कहते हैं कि जनाब जब उसने 40 लाख रुपया दिया ना, तो उसके अंदर से क्या हो गया, साल गुजरने के बाद तो उसकी जक़ात भी उसमें से क्या हो गई? अदा हो गई है। जक़ात भी अदा हो गई है। ठीक है। और वो 2.5 लाख की 2.5 लाख अदा हो गई है उसमें से। ये जुज जो है ना वो कुल के कायम मकाम हो गया, जुज जो है। और इमाम अबू यूसुफ जो है ना, इमाम अबू यूसुफ जो है ना फरमाते हैं नहीं, वो साकित नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, ये है उसने मुतय्यन नहीं किया। जब उसने मुतय्यन नहीं किया, ठीक है ना, वाजिब मुय्यन मुतय्यन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसकी ज़कात भी उसके जिम्मे बाकी रहेगी। ज़कात उसके जिम्मे बाकी रहेगी। आगे चलते हैं जी। कहते हैं कौलू व तुश्तरत तो नियत तिजारत फिल उरूस। कहते हैं कि जनाब वो कहा, ये कहते हैं कि अच्छा जी, और अब अभी देखें ज़कात कितनी चीज़ों पे आती है? टोटल 4 चीज़ों पे आती है, आपको ये बात मालूम है? सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत पे। ये आपको मालूम है, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत के ऊपर ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, माले तिजारत, भाई माले तिजारत बनता कैसे है? वही बात है, माले तिजारत तिजारत की नीयत से बनेगा ना। जब आपने खरीदी है कोई चीज तिजारत की नीयत से, तब वो क्या बनेगी? हमारी तिजारत बनेगी। ये मसला आता है, बहुत से लोग माले तिजारत को समझते हैं कि जो बंदा जो है ना दुकान खोले हुए है ना, तो बस उसका तो माल तिजारत है, जिसने दुकान नहीं खोली हुई ना, वो माल तिजारत नहीं है। तो एक बात याद रखें, ये इसका ताल्लुक दुकान के साथ नहीं है। कोई भी बंदा आजकल, बहुत ज्यादा जो लोग, मैंने अक्सर देखा है, अक्सर ये देखा है, लोग आजकल प्लॉट्स बहुत खरीदते हैं, कारोबार की नीयत से खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, और अक्सर ज़कात अदा नहीं करते। अक्सर ज़कात अदा नहीं करते, ज़कात नहीं अदा करते। वो कहते हैं जब हमें प्रॉफिट होगा ना, तो तब हम क्या करेंगे, उस जो प्रॉफिट होगा ना उसमें से क्या करेंगे, ज़कात निकालेंगे। हालांकि इसका ताल्लुक प्रॉफिट के साथ नहीं है। आपने आज एक प्लॉट खरीदा है 1 करोड़ रुपए का, तिजारत की नीयत से कि जनाब मैं इसको जो है ना बेचूंगा जाके, उसमें से जो है ना 5 सालों बाद बेच दूंगा, उसको मैं बेच दूंगा। तो
کروڑ کا خریدا ہے تو اب اگلے سال آپ کو اس کے اوپر جو اس کی پرائس چل رہی ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. مثال کے طور پہ اگلے سال اس کی پرائس جو تھی وہ 2 کروڑ ہو چکی تھی, تو آپ کو اس 2 کروڑ کے اوپر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. پھر اس سے اگلے سال پرائس جو تھی وہ 3 کروڑ ہو چکی تھی, 3 کروڑ پہ نکالیں گے. پھر اس سے اگلے سال 4 کروڑ کی, 4 کروڑ پہ نکالیں گے. پھر اس سے اگلے سال 5 کروڑ کی, تو 5 کروڑ پہ نکلے گی. پھر جب آپ بیچو گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ جی کتنا پیسہ موجود ہے. جب سال کی تاریخ آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ نہیں نکالتے. وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ابھی تو ہمیں پروفٹ کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا, ابھی پڑا ہوا ہے, ویسے پلاٹ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں پراپرٹیوں کے اندر. ایک تولہ سونا ہو اور ساتھ کیا ہو, کچھ پیسے موجود ہوں تو زکوٰۃ آ جاتی ہے. 1 تولہ سونا ہے اور کچھ پیسے ساتھ موجود ہیں, 1-2 روپے بھی موجود ہیں. پھر کیونکہ چاندی کا نصاب لگایا جاتا ہے. جب مکسچر مال آ جاتا ہے نا, پھر 7.5 تولے کا حساب نہیں کیا جاتا. جب مکسچر آ جاتا ہے, جب اکیلا ہوتا, اگر سونا نہیں ہوتا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہوتی, نہ چاندی ہوتی, نہ مال تجارت ہوتا, نہ نقدی ہوتی, تو پھر کیا تھا, پھر سونے کا 7.5 تولے سونا ہے. لیکن آج کل ہر بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے تو کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے, 10-15 روپے تو ہوتے ہیں نا. ہاں اگر وہ مقروض ہو, وہ مقروض ہے, مثال کے طور پہ اس نے کسی کا جو ہے نا 10,000 روپے بھی دینے ہیں, 10,000 روپیہ دینے ہیں, 1 تولہ سونا ہے اس کے پاس اور پیسے اس کے پاس جو ہے وہ پڑے ہیں, تو اب اس کا مطلب ہم اس میں یہ پیسے اس کے نہیں ہیں, یہ مقروض ہے, پھر اس پہ نہیں آئے گی. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس لیے مال تجارت بنتا کیسے ہے, وہ دیکھو. کہتے ہیں وہ تشترط نیت التجارت فی العروض کا, کہتے ہیں کہ سامانوں میں تجارت کی نیت کرنا شرط ہے. ٹھیک ہے نا, ولا بد ان تکون مقابل تجارت ہے, اور ضروری ہے کہ نیت تجارت کے ساتھ ایک جی. اچھا, تو کہتے ہیں کہ جناب, ٹھیک ہے نا, تو اب کہتے ہیں کہ جناب یہ وتشترط نیت التجارت فی العروض, مال تجارت کے اندر جو ہے وہ نیت کیا ہوگی, وہ بھی اس میں سے شرط ہے نا کہ اس میں سے جس دیکھو. اور مال تجارت بنتا کیسے ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جس مال کو خریدا تھا آگے بیچنے کے لیے اور وہ نیت باقی رہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ مال تجارت بنتا ہے. اچھا, جس کو خریدا تھا بیچنے کے لیے, چند دنوں بعد نیت تبدیل ہو گئی تو اب وہ مال تجارت نہیں رہا. یا جس مال کو بیچنے کے لیے خریدا نہیں تھا, بعد میں کیا ہوگی, نیت تبدیل ہوگی, بیچنے کی ہوگی, تو تب بھی وہ مال تجارت نہیں بنے گا. مال تجارت کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو خریدتے وقت نیت ہو بیچنے کی اور وہ نیت آگے باقی رہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے, یہ مال تجارت کہلائے گا, یہ مال تجارت کہلاتا ہے. اسی کو جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ تو اور اس میں ہر سال کی قیمت فروخت کا حساب کیا جائے گا کہ یہ مال کتنے کا بک سکتا ہے. مال تجارت میں کیا کرتے ہیں, ہر سال یہ دیکھو گے کہ یہ مال کتنے کا بک سکتا ہے. جیسے پلاٹ خریدا ہے تو اب یہ دیکھو ہر سال اس کی مارکیٹ پرائس نکالو گے, اس سے معلوم کرو گے کہ جناب یہ پلاٹ کتنے کا آج کل بک سکتا ہے, پھر اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں وہ تشترط نیت التجارت فی العروض, اور فقہا نے کہا کہ سامانوں میں تجارت کی نیت کرنا کیا ہے, شرط ہے. ولا بد ان تکون مقارن للتجارت, اور ضرور ہے کہ نیت جو ہو وہ تجارت کے ساتھ متصل ہو. ولو اشترى شيئا لنفسه, ہاں دیکھو اب خود بات کہہ رہے ہیں, اگر ایک آدمی نے کوئی چیز اپنے لیے خریدی کہ ناوین انه ان وجد ربحا, ہاں اگر نفع پائے گا, باہو اس کو بیچ دے گا, لا زکوٰۃ علیہ, تو پھر زکوٰۃ نہیں. دیکھو ایک آدمی نے خریدی ہے ایک چیز اپنے لیے خریدی, یار میں نے گھر بنانا ہے اس کے اوپر, ہاں اگر پروفٹ ہو گیا تو پھر بیچ دوں گا اگر کوئی اچھا مل گیا تو. لیکن جو تھا نا زیادہ تر نیت کیا تھی اس کی, زیادہ نیت اس کی یہی تھی کہ میں اپنے لیے لے رہا ہوں.
تو اب یہ مال تجارت نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو یہی سوال ہوتا ہے کہ جناب ہمیں کیا تھا, پتہ نہیں تھا, ہم نے سوچا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے نا کیا وہ کریں گے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ اپنی زیادہ نیت کو دیکھو اور اپنے آپ سے خود وہ کرو, فیصلہ کرو. ایک آدمی کا یار چلو اچھا طریقہ ہے, دھوکہ دے دیتے ہیں جناب. دھوکہ کیا دے دیتے ہیں, پلاٹ خریدیں گے پہلے اس نیت سے کہ جناب ہم خود لے رہے ہیں, اس پہ ہم گھر بنائیں گے, کرایہ پہ چڑھائیں گے. 4 دنوں بعد کہتا ہے کہ جناب بس اب نیت میری بیچنے کی ہو گئی ہے. حالانکہ جب خرید رہا تھا تب بھی اس کو پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, اس کو میں نے اس کو بیچنا ہی ہے. کوئی اس پہ بنانا کچھ نہیں ہے, نہ کچھ وہ کرنا ہے, یا میں اس کو وہ اس میں سے بناؤں گا اس کو, تو اس کو بھی میں کیا کروں گا, اس کو بھی گھر کو بھی بیچوں گا. تو اب یہ جو تھا, اب دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے یہ بندہ. تو اس لیے اکثریت کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی اکثر نیت کیا ہے, اور آپ کا دل خود فتویٰ دیتا ہے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب ہاں اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی آپ نے سامان خریدا اور اس میں سے زیادہ تر نیت آپ کی یہ تھی کہ میں بیچوں گا اس کو, تو آپ کو کرنی پڑے گی, زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اچھا, اور اگر آپ نے کیا کیا, اگر آپ نے زکوٰۃ جو ہے نا وہ چاہیے, ولو نوت تجارت فیما خرج من ارضه العشریہ اویل خراجیہ اویل مستاجرہ اویل مستعارہ فلا زکوٰۃ علیہ. اچھا جی. اگر کہتے ہیں کہ جناب نہیں, کرائے پہ چڑھانے کی نیت تجارت کی نیت نہیں ہے. تجارت کی نیت میں میرے الفاظ پہ غور کریں. کرائے پہ چڑھانا تجارت کی نیت نہیں ہے. اچھا, تجارت وہ ہے کہ جس کو خریدو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا, میں اسی چیز کو بیچوں گا, اس کو کہتے ہیں تجارت کی نیت. اور اگر کرائے پہ چڑھانے کی نیت ہے تو پھر کیا ہے, وہ بھی تجارت کی نیت میں آپ کہیں وہ بھی تو کر رہا ہے, وہ تو کرایہ وصول کرے گا نا, وہ تو کرایہ وصول کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ ولو نوت تجارت فیما خرج من ارض رفیہ, اگر اس نے اپنی عشری یا خراجی زمین پر, اچھا جی, کرائے پر لی, لیکن اویل مستاجرہ اویل مستعارہ, یا کیا لے لی ہے, جس یا عاریت پر لی ہے یا کرائے پر لی ہے, ٹھیک ہے نا, لا زکوٰۃ علیہ, تو کہتے ہیں کہ جناب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اچھا جی, ولو کانت مالیسا بدل مال بمال کالہبۃ والصدقۃ والخل والمہر والوصیۃ لا تصل الصحیح وفي الثامن لابد من قصد اسامت الدر والنسل اکثر الحول فان قصد بعد تجارت ہے. لیکن اچھا اب یہ ایک اور چیز سمجھیں ذرا, ایک اور چیز سمجھیں. یہ جو ہے نا, اب آپ کو وہ ساری ہوئی ایسی ساری زکوٰۃ کی وہ صورتیں ہیں. دیکھو, مشری زمین تھی, آپ کی زمین ہے, آپ نے گندم لگائی ہے, اور اس میں سے کیا ہوا, اس میں سے وہ نکل رہا ہے, کوئی چیز نکلی, گندم نکلی ہے. آپ کیا کرتے ہو, اس کے اندر کیا کر لیتے ہو, تجارت کی نیت کر لیتے ہو. تو اب کیا کرو, کیا اس پہ زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی. ایک ہے میں گندم خریدتا ہوں کسی سے اور میں اپنے گودام میں رکھتا ہوں اور اس کو میں آگے بیچتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی مال تجارت ہے. اچھا, یہ بھی مال تجارت ہے. میں نے خریدی ہے گندم کسی سے آدمی سے اور گودام میں رکھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو آگے میں بیچ رہا ہوں. میں نے 100 من گندم خرید لی اس نیت سے کہ جناب میں کیا کروں گا, اس کو آگے بیچوں گا. 100 من گندم خرید کے, ٹھیک ہے. تو یہ جو 100 من کے 100 من کی مال تجارت ہے میرا. لیکن اگر یہی گندم کہاں سے نکلے, میری زمین میں سے نکلے, تو اس میں کیا ہوگا. تب بھی جس پلاٹ میں خریدنے کی نیت ہے نا, سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ بھائی اس کو بیچ کے میں گھر بناؤں گا, تو کیا زکوٰۃ ہوگی اس پلاٹ میں. ہاں جی, زکوٰۃ ہوگی. جس پلاٹ کو آپ نے, جس پلاٹ میں تجارت کی نیت ہے نا, اس سے چاہے آپ کی کتنی اچھی نیت کیوں نہ ہو, جناب میں اس سے حج کروں گا, میں اس سے بچی کی شادی کروں گا, میں اس سے جو ہے نا بچوں کی پڑھائی پہ خرچ کروں گا. اور بھائی اس پلاٹ کو اگر بیچنے کی نیت ہے تو یہ کیا ہے, آپ کے آگے وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایسی انٹینشنس کیا ہیں آپ کی. انٹینشنس کو نہیں دیکھا جائے گا, آپ کی اس وقت کی اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ ابھی آپ جو ہے نا اس پلاٹ میں آپ کی کیا نیت ہے, کیا تجارت کی نیت ہے کیا نہیں ہے. اگر آپ کی تجارت کی نیت ہے تو اس میں سے کیا آئے گا, وہ جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی اس میں سے.
تو یہ جو ہے نا اس میں سے زکوٰۃ آتی ہے پھر. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ولو اور تجارت فیما خرج من ارضہ، اگر ایک آدمی نے جو اس کی زمین میں سے چیز نکلی ہے نا، گندم نکلی ابھی جس میں نے آپ کو بتایا، اس میں تجارت کی نیت کر لی، فیما خرج من ارض العشری، عشری زمین، اول خراجی، خراجی زمین آپ جانتے ہو، دیکھو دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، ہم نے پڑھا بھی ہے شاید دو، ایک عشری زمین ہوتی ہے، خراجی زمین ہوتی ہے. عشری تو وہ ہوتی ہے جس کو مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ وہ چیز جو تھی وہ مل گئی تھی، اور جو تھی یہ کافروں سے مسلمانوں کے ذمہ آ گئی تو وہ عشری بن گئی. خراجی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کافروں کو باقی رکھا گیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ٹیکس دیتے رہو زمین کے اوپر بھی، اور اس میں سے تو وہ خراجی بن گئی تو ہمیشہ اب کیا رہتی ہے پھر وہ خراجی ہی چلی آتی ہے پھر نسل در نسل، ایسے عشری پھر عشری اس میں. تو کہتے ہیں خراجی زمین میں سے کچھ چیز نکلی یا عشری زمین میں سے اس نے امتیاز نہیں کر لی، اویل مستاجرہ، یا اس نے یہ لی ہے، یا مستاجرہ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ زمین کرائے پر لی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا، زمین کرائے پر لی. اویل مستعارہ یا عاریت پہ لی، کیسے کسی کا کہ یار یہ زمین تمہاری پڑی ہوئی مجھے دے دو اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا نہیں ہوگی، لا زکوٰۃ آ گئی ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو اس نے یعنی اگایا ہے خود کی، جس کو اگایا ہے، ایک ہے خریدا، ایک ہے جو آپ نے خریدا کسی بھی زمین کے اوپر، بس مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمین کے اوپر آپ کیا کر رہے ہو، کوئی چیز اگا رہے ہو تو اس پہ مال تجارت کی وہ نہیں آئے گی. دیکھو اگر عشری زمین ہے تو اس پہ عشر دو گے، خراجی زمین ہے تو اس پہ حکومت کا ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ہر مہینے کا جو ہے نا، ہر سال کا جو ہے نا وہ علیحدہ سے دینا پڑے گا، وہ ایک علیحدہ سے ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور مستاجر زمین ہے تو اس کے اوپر آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا عشر وغیرہ جو آتا ہے اور ساری چیزیں جو ہے نا. اچھا، ولو کان ما لیس بدل مال بمال کالہبۃ والصدقۃ والخل والمہر لا تصل الصحیح. اچھا جی، ابھی میں نے مال تجارت کی تعریف سے ہی سارے مسئلے حل ہو رہے تھے. میں نے کیا کہا تھا، مال تجارت وہ چیز ہے جس کو آپ نے خریدا تھا کس لیے، تجارت کی نیت سے، اور وہ نیت آپ کی باقی رہے، ٹھیک ہے نا. تو بتا دیا قیمت فروخت کا اعتبار کیا جاتا ہے. سوال یہی ہے کہ جناب اگر کوئی مال خریدا ہے، اس کو رکھ دیا ویئر ہاؤس میں رکھ دیا ہے، تو اس پہ کیا آئے گی، کس قیمت خرید پہ زکوٰۃ آئے گی یا قیمت فروخت کے اوپر. وہ اس پہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مال اس وقت کتنے کا نکل سکتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی. پھر اس پہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ، کیونکہ ہر چیز جو فیکٹریوں میں مال ہوتا ہے، فیکٹریوں میں کچھ مال کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فنش گڈس. فنش گڈس کا مطلب ہوتا ہے جو کمپلیٹ ہو چکا تھا کام. کچھ ہوتا ہے ورک ان پروسیس کہتے ہیں، WIP کہتے ہیں، ورک ان پروسیس، اس پہ بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اچھا، کچھ خام مال پڑا ہوا ہوتا ہے، دھاگا ہے، جیسے کوئی بندہ جو ہے نا کوئی اس سے کوئی چیز بناتے ہیں تو کچھ دھاگا ہے، اس سے کپڑا بن رہا ہے تو ابھی خالی خام مال ہے، کچھ کپڑے کی صورت میں ہو چکا ہے، کچھ فیکٹریوں کے اندر وہ چل رہا ہے، اس کے اوپر کام چل رہا ہے. تو ہر اس کی کیا لگے گی کہ بھئی کتنے یہ مال کتنے کا نکل سکتا ہے، یہ مال کتنے کا نکل سکتا ہے. دھاگا ہے، جو ورک ان پروسیس ہے، جو فنش گڈس ہیں، تو ایک چیز کی کیا کی جاتی ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. یہ بڑی ایک وہ ہوتا ہے را مٹیریل جو ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. را مٹیریل کے اوپر بھی، ورک ان پروسیس کے اوپر بھی، فنش گڈس کے اوپر بھی، تو ہر چیز کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے. اس لیے بتایا نا، لوگ زکوٰۃ کو نا وہ نہیں دیتے ہیں اس میں سے، بس کہتے ہیں یار خیر ہے کوئی بات نہیں، اس سے کیا وہ فرق پڑتا ہے. تو یہ اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے. اچھا، تو میں نے کہا کہ مال تجار کیا ہوگا، جس کو آپ نے خریدا تھا اس نیت سے کہ اس کو آپ بیچیں گے آگے، جس کو آپ نے خریدا اس نیت سے تھا کہ آپ اس کو آگے بیچ دیں گے. تو کہتے ہیں کہ اچھا، لیکن اگر آپ کو کوئی چیز ہبہ میں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہبہ میں ملی ہے، یا کسی نے صدقہ کیا آپ کے اوپر، یا خلا کا مال تھا، بیوی کے ساتھ اس نے خلا کر لی، بیوی نے اس کو مال دے دیا، یا خاوند نے بیوی کو مہر کا مال دیا، یا وصیت کے اندر سے کچھ مال مل گیا،
جو ہی اس کو مال ملا اس نے اسی مال میں سے تجارت کی نیت کر لی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. پیسے کی بات نہیں کر رہا, اچھا کیش کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ہم بات کر رہے ہیں کچھ سامان کی بات کر رہے ہیں جو مال تجارت کے لیے. اچھا کیش کی بات نہیں کی جا رہی ہے, مال تجارت کی بات کی. مال تجارت مطلب سامان ہے, کوئی عروض سامان ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو نا کسی نے جو ہے نا ایک پلاٹ ہبہ کر دیا, گفٹ کر دیا کہ جناب یہ آپ کیا کریں گے, آپ کے لیے جو ہے نا یہ پلاٹ ہے جی, 1 کنال کا پلاٹ ہے, میں نے آپ کو ہبہ کر دیا. اس نے فوراً ہی کیا کر لیا, اس نے کہا میں بیچوں گا اس کو, میں اس کو بیچوں گا. تو کیا یہ مال تجارت شمار ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں یہ مال تجارت شمار نہیں ہوگا. کیوں نہیں شمار ہوگا مال تجارت؟ تو بھائی اس کو ملا کس حیثیت سے, ہبے کے طور پہ ملا, اسے خریدا تو نہیں ہے نا, ایسے ہی تو صدقے کے طور پہ ملا ہے, یا اس کو خلا کے طور پہ ملا ہے, یا بیوی کو دیا تو مہر کے طور پہ دیا ہے, یا وصیت کے طور پہ اس کو مل گیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کارنت, اور اگر وہ نیت ملی ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, اگر وہ نیت ملی ہوئی ہو, ماں لیسا اچھا جی بدلا مال مال کہ جو کیا ہو وہ مال کا بدلہ مال کے ساتھ نہ ہو. جیسے کہ کل ہبا تھی, جیسے کہ ہبا جو ہوتا ہے وہ مال کے بدلے میں تو نہیں آتا نا, ایسے ہی وہ صدقہ, ایسے ہی صدقے کے طور پہ مل گیا کوئی چیز, یا خلا کے طور پہ مل گیا, یا مہر کے طور پہ مل گیا, یا وصیت کے طور پہ. کہتے ہیں لا تسع ولا صحیح, صحیح قول کے مطابق یہ کیا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس پہ سے زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جیولری میں مسئلہ آتا ہے, جیولری میں کیا کریں گے, تو جیولری میں یہی دیکھا جائے گا کہ یہ ابھی مارکیٹ میں کتنے کی بک سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, مارکیٹ میں جیولری مطلب کہ اس میں ابھی سونا اس میں ٹوٹل کتنا پڑا ہوا ہے, سونا ابھی کتنا پڑا ہوا ہے. اب جب سونار کے پاس کوئی چیز لے کر جاتے ہو تو وہ بیچتا آپ کو مہنگا ہے, خریدتا آپ سے سستا ہے. ٹھیک ہے نا, تو زکوٰۃ اسی میں قیمت فروخت کا ہی اعتبار ہوگا کہ جناب اب آپ کتنے کی اس کو بیچ سکتے ہیں. تو جیولری کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, احتیاط اس میں کہ ٹوٹل سونے کے اوپر کیا کر دی جائے, اس پہ زکوٰۃ دے دی جائے, ٹوٹل سونے پہ احتیاط اس میں ہے نا, کہ جو جتنا سونے کی قیمت آج کے پرائس کے حساب سے, احتیاط اس میں ہے. لیکن جو ہے اگر ایک آدمی کیا کہتا ہے, دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں, ایک آپ گئے دکاندار کے پاس, نے کہا یار مجھے نا یہ ایک ہار بنا دو, خالص سونے کا ہار تھا مثال کے طور پہ. اس نے کہا جی یہ 1 تولے کا سونے کا ہار ہے, یہ بنے گا جناب آپ کے لیے 1,20,000 کا, میں آپ کو بنا کے دوں گا. آپ نے خریدا, اگلے دن اس کو آپ واپس کرنے گئے تو آپ کو پتا ہے وہ کاٹ نکال لیتا ہے, کہتا ہے جناب یہ آپ کو کہا چلو مجھ سے خرید لو واپس. اس نے کہا میں خریدوں گا جناب یہ 1,00,000 روپے پہ خریدوں گا میں آپ سے. اس کے اندر جو ہے نا سونے کی اتنی کاٹ کرتے 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 یہ اتنا نکل جائے گا اس میں سے. ٹھیک ہے نا, تو کاٹ نکالتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہر اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی خاص سونے کی, وہ کہتے ہیں جی ضائع چلا جائے گا یہ سونا, حالانکہ ضائع نہیں جاتا, وہ بڑے تیز ہوتے ہیں. وہ سونے کو کیا کرتے ہیں, اس کو یہ پگھلاتے ہیں اور پھر اس میں سے وہ سہاگا ڈال کے اور یہ سارا کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ کتنے کی زکوٰۃ وہ کر سکتے ہیں, آپ 1,00,000 روپے پہ زکوٰۃ نکالیں گے, جتنا اس میں سونے کا بکنے کی ایک وہ ہے. بیچتے وقت کیوں لیتے ہیں, وہ کاٹ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ہمارا اس میں مال وہ نہیں ہوتا جناب, ہم نے اس میں سے یہ سنا بہت. میں آپ کو بتاؤں میرا بڑا کیونکہ ہمارے ساتھ بہت واسطہ پڑتا ہے, اور میں بڑا وہ کرتا ہوں ان کے پاس جانا ہونا ہوتا ہے سونے کے حوالے سے. لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں یا کچھ بھی, یہ بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں سونار جو ہے, یہ نا ہر چیز کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کیسے لوٹ رہا ہوتا ہے. سونار بہت زیادہ لوٹتا ہے. یہ جو آپ کو جو اوپر قیمت لگا رہے ہوتے ہیں نا جناب, یہ جو ہے نا ہم نے کیا کیا ہے, بس یہ ہماری مزدوری اتنی ہو گئی, فلاں ہو گئی. وہ اس کے اندر سے وہ کئی چیزوں کے اندر کیا چل رہی ہوتی ہے, اس میں سے وہ کاٹ نکال نکال کے جی, تو اچھی خاصی بچت کرنے کے بعد آپ کو وہ بیچ رہا ہوتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے سونا جی, اکثریت ایسا بھی چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ جناب 22 کیرٹ کا سونے کا ہم زیور بنا رہے ہیں, حالانکہ وہ 21 کیرٹ کے سونے کا وہ بنا رہے ہوتے ہیں. 24 کیرٹ جو ہوتا ہے نا وہ خالص سونا ہوتا ہے. 24 خالص سونے سے زیور نہیں بن سکتا, اس میں کھوٹ ملایا جاتا ہے.
تو کھوٹ کتنا ملا ہوا ہے اس سے وہ کیرٹ بنتے ہیں. 21 کیرٹ ہے. جو امریکہ وغیرہ سائڈ کے اوپر جو سونا ہوتا ہے وہ 18 کیرٹ کا ہوتا ہے. وائٹ گولڈ جو ہے 18 کیرٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں کچھ جتنا کم کیرٹ ہوں گے اتنی قیمت سستی ہوگی اس کی. 18 پھر 20 21 22. ٹھیک ہے نا. 24 خالص سونا ہوگا تو 24 کا ہوگا. وہ ہر چیز میں کیا کرتا ہے. اور سونے زیورات میں ہمیشہ لینے کی اندر کوشش بھی کیا کریں کہ جب آپ سونا خریدتے ہیں نا تو کم سے کم موتی ہوں اس کے اندر. اچھا اگر سونا خریدنا ہی ہے آپ نے تو کہتے ہیں چلو جی یہ بچت کے لیے خرید رہے ہیں, چلو جی اس میں سے خریدنا ہے. اگر بچت کے لیے خریدنا ہے تو پھر تو آپ اینٹ خریدا کریں سونے کی. سونے کی اینٹ وہ رکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے نا. اس پہ زکوٰۃ دیتے رہیں ہر سال سونے کی اینٹ. لیکن اگر آپ نے زیور بنا کے وہ کرنا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ خالص سونے کی وہ لیں. موتی کم سے کم ہو اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ابھی جو وہ آپ کو بیچے گا نا تو وہ موتی کو بھی سونے کے بھاؤ بیچے گا. آپ کو پتا ہے وہ ایسے ظلم کرتے ہیں کہ وہ موتی کو بھی سونے کے بھاؤ بیچ رہا ہوتا ہے جو موتی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو واپس کریں گے نا تو وہ موتیوں کو زیادہ کرے گا سونے سے. جب آپ اس کو واپس کرنے جائیں گے, سونا بیچنے کے لیے جائیں گے, تو کہے گا کہ جناب یہ تو اتنا موتیوں کا وزن اس میں سے نکل جائے گا, تو یہ اتنا سونا اس میں پیچھے رہ گیا. بیچتے وقت آگا کرے گا وہ موتی بھی سونے کے بھاؤ جائیں گے. واپسی پہ کیا ہوگا کہ جی اس لیے یہ چیز خیال کیا کریں. مجھے کئی سوناروں نے مجھے خود بتائی یہ بات کہ جی یہ آپ خیال کیا کریں, ورنہ اس میں جو ہے نا آپ کو کیا ہوگا, نقصان ہوگا بہت زیادہ. لالچ تو آتی ہے, ظاہر بات ہے. سونا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے لالچ تو آئے گی. یہ مسئلہ پڑھیں گے ہم, مسئلہ یہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ جی جب سونے کو سونے سے وہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ پیسے ملائے جا رہے ہیں تو کیا اس میں سود آئے گا یا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. ہلیت السیف یہ ایک مسئلہ ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم آگے جا کے کیسے تک کیا جاتا ہے سود کی بات میں. ٹھیک ہو گیا نا. تو بات سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا آ جائے گا, یہ نیت اس کے ساتھ آئے گی. اچھا جی. اب جناب واپس سائمہ. سائمہ جانوروں آپ کو پتا ہے سائمہ جانور کیا ہوتے ہیں بچوں؟ وہ جانور جن کو آپ خریدتے ہو دودھ کے لیے یا نسل کے لیے نا, دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے, اور سال کا اکثر حصہ وہ کیا کرتے ہو, وہ مباح چراگاہوں میں چرتے ہوں. کل بھی بات کی تھی کہ سائمہ جانور جو ہوتے ہیں کہتے ہیں وفی سائمہ لابد من قصد اسامتها, کہ ان کی یہ جو اسامت سے قصد سے کیا مراد ہے, لدر. ٹھیک ہے نا. دودھ کے لیے و نسل, یا کس کے لیے, نسل کے لیے جو ہے نا, اکثر سال کا اکثر حصہ جو ہے نا. ان کا سزا بھی تجارت, اگر اس نے کر لی تجارت کی نیت کر لی ان سائمہ جانوروں کے اندر جو آپ کہتے ہو جی اتنے اونٹ پہ اتنی زکوٰۃ آئے گی اتنا آئے گا, تو اگر تجارت کی نیت کر لی تو ففیہا زکوٰۃ تجارت انقاد شرع, تو اب اس پہ وہ سائمہ جانور نہیں رہے گا. اچھا اب وہ مال تجارت بن جائے گا وہ جو جانور ہے. ان کا اچھا جی ان کار شرع, اگر نیت تجارت کیا تھی, تجارت کی نیت ساتھ ملی ہوئی خریدتے وقت کی جو تھی, تو پھر تو مال تجارت بن گیا. وَإِن قَصَدَ بِهِ الْحَمْلَ وَالرُّكُوبَ, اگر اس نے جانور خریدا تھا اس لیے کہ میں اس پہ کروں گا سامان لا دوں گا یا سواری کروں گا, اویل اکل یا اس کو کھاؤں گا, تو کہتے ہیں کہ اویل اکل فلا زکوٰۃ اصلا, تو اب اس پہ کیا نہیں آئے گی, زکوٰۃ نہیں آئے گی. وہ تو آپ کو خود پتا ہے. آپ نے گاڑی, آپ نے ابوی والا مسئلہ آ گیا, آپ نے گاڑی خریدی ہے اس نیت سے کہ جناب میں اس کو کرائے پہ چڑھاؤں گا. ابھی آپ نے کہا نا کہ اگر کرائے پہ اوپر ہے تو گاڑی خریدی ہے کرائے کے اوپر, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن شو روم میں گاڑی رکھنے کے لیے لی ہے, اس کو بیچنے کے لیے, تو وہ ہماری تجارت بن جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب دیکھو یہ یہاں سے سارے مسئلے ادھر سے وہ بتا رہے ہیں پورے, یہ فقہ کی مسئلے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے فقہ کے مسئلے ہیں پورے کے پورے, آپ کو قواعد کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اب وہ پڑھ رہے ہیں. تو پھر اب آگے دیکھیں, اب اگلے جو آئے گا وہ پھر روزے کا باب آ جائے گا. وہ انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ ہمارا سبق ہوگا صبح. اچھا کل اپنے ٹائم کے اوپر ہی انشاءاللہ 6 بجے کے قریب جمعے کے دن.
ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ہمارا سبق جو ہے صبح تقریباً 6 بجے جو ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب روزے کی بحث آ گئی ہے، پھر آگے حج آئے گا، یہ سارا ایسا ہی چل رہا ہے، وہ فقہ کے ابواب کے ساتھ۔ تو یہ وہ پوری کی پوری ہر ایک نیت کے اندر یہ بڑے کمال کی وہ ہوتی ہے، یہ اشباح النظائر جو ہے نا، اگر آپ کو ہلکی پھلکی سمجھ آئے اور اس میں سے تو آپ دیکھو گے فقہ کے ابواب کے ساتھ بھی جوڑتے جاؤ اس کو، تو ایک ایک قاعدہ اس کے ساتھ جڑتا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے جی، بس اتنا ہی، چلیے پھر السلام علیکم۔